ایک جعلی روایت بھی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے جنت کی تذلیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اصل روایت ہے سنن نسائی میں، مسند احمد میں، مشکات میں 4939 کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر۔ یہ محاورتاً بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت چلی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ سن رہے تھے انجینئر مرزا کو، جو کہتا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ قدموں کے پاس کے الفاظ ہیں۔ یہ جو نیچے والی کہتے ہیں نا، یہ بالکل من گڑت جھوٹی موضوع روایت ہے، اور یہ تو جنت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ تو انجینئر صاحب، اگر آپ کے نزدیک یہ کہنا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ جنت کی تذلیل ہے، تو پھر یہ کس نے کی؟ کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ آپ ایک روایت اٹھاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے کم از کم آپ کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں ان کو تو پڑھ لو۔ سنن نسائی تمہاری ٹیبل پر پڑی رہتی ہے، لیکن تم پڑھتے نہیں ہو۔ اسے کھول کر ذرا اس میں موجود روایت کو پڑھو۔ یہ دیکھو ذرا، سنن نسائی 3106 نمبر روایت، حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ جنگ کو جانے کا ہے، جبکہ میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہاں ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ہی رہ اور خدمت کر، جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ اور عربی بھی دیکھ لیں، عربی کا متن، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، یہ اس میں ظرف ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیچے۔ اب اس کا ذرا گوگل ٹرانسلیٹ بھی دیکھ لیں، یہ دیکھو ذرا، تحت رجلیہا، اس کے پیروں کے نیچے۔ اب تم نہ عربی پڑھے، نہ تمہیں یہ پتا کہ اسماء ظروف کتنے ہیں، نہ تمہیں یہ پتا ہے کہ اس میں ظرف جو ہے، ظرف کی قسمیں کتنی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، اور پھر یہ جو تحت ہے یہ ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، نہ تمہیں ان چیزوں کا علم، اور تم اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عطا کردہ مبارک الفاظ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ تذلیل کر رہے ہیں جنت کی۔ تو یہ اگر تذلیل ہے جنت کی، تو پھر یہ تذلیل کس نے کی؟ اب ذرا اٹھو اور توبہ کرو اپنے ان الفاظ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ کو لا علمی میں، میں یعنی اچھا گمان کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم نے لا علمی میں کہا ہوگا، لیکن وہ تم بہتر جانتے ہو تم نے لا علمی میں کہا یا جان بوجھ کر۔ دعویٰ تو تمہارا یہ ہے نا کہ جی میں ہوں مسلم، علمی کتابیں اور کتابیں جو تمہارے سامنے پڑھی ہوئی ہیں ان کو پڑھ لو، وہ پڑھنے کی توفیق تمہیں نہیں ہو رہی، ان کو کھول کر پڑھو تاکہ تم حق بیان کر سکو۔ اور پھر یہ روایت صرف سنن نسائی میں نہیں بلکہ سنن ابن ماجہ میں بھی، مسند احمد بن حنبل میں بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتب کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تم کہہ رہے ہو نا موضوع ہے، جھوٹی ہے، من گڑت ہے، یہ سنن نسائی کی جو روایت میں نے تمہارے سامنے لگائی ہے، اسی کی اب اس کا جو روایت کا جو درجہ ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ دیکھو ذرا، جو یہ روایت ہے اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی صحیح درجے کی یہ روایت ہے۔ تم جسے موضوع مان گڑت اور جھوٹی کہہ رہے ہو اپنی ناقص علم کی وجہ سے، اور جو تم دعوے کرتے ہو وہ تمہارے دعوے بالکل کھوکھلے ہیں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں، اور اس روایت کو بیان کرنے میں کوئی جنت کی تذلیل نہیں، بلکہ یہ محاورتاً بات تم خود مانے ہو کہ محاورتاً ہی بات ہے کہ ماں کی جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم محاورتاً ہی کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت میں، اور ایسے ہی باپ کو جنت کا دروازہ کہا تو وہ بھی محاورتاً ہے کہ باپ کی خدمت میں یعنی جنت کا دروازہ بندے کے لیے کھلے گا۔ تو یہ محاورتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شان بیان فرمائی ماں کی، باپ کی، جسے تم معاذ اللہ تذلیل کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یہ تذلیل والے الفاظ ہیں، لہذا اپنی جو بات تم نے کہی ہے اب اس پر رجوع کرو۔